وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 201 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 29 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. کلمت وقل میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام کے زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الحق میں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر یہاں قاف پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر قاف کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف القاف ہے تو یہ 2 قاف ہے، قاف ساکن اور قاف متحرک. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الراء آتا ہے. کلمت ربکم را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم نون ساکن کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ربکم. حرف الباء کے تشدید کو بھی ظاہر کریں گے. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الشین ہے. کلمت شاء شین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فمن شاء. کلمت شاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فلیؤمن میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے. واو پہ حمزہ ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الواو ہے. کلمت ومن واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون ساکن کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فلیؤمن ومن. کلمت من شاء یہاں حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کلمت فلیکفر میں حرف اللام کو ظاہر کریں گے کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے فلیکفر. آخری میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ فا پہ پیش ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت انہ میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اعتدنا میں یہاں عین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ عین پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر بھی کرنا ہے. حرف دال پہ جزم ہے لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے
اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، اعتدنا۔ کلمت للظالمین میں حرف الضو ہے، اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف الضو کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے، للظالمین۔ کلمت نارن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ حرف الالف کلمت احاطہ حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے، اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، نارن احاطہ۔ کلمت احاطہ میں آخری میں حرف الطو ہے، تو ہمیں طو کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت سرادقها میں کیونکہ را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الرا کو اور مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، سرادقها۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یستغیث، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا۔ کلمت یستغیثوا میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، یستغیثوا۔ حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ سا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت یغاثوا میں کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم غین کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، یغاثوا۔ کلمت بما ان میں یہاں مد الف ہے، یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کالمہل، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، بما ان کالمہل۔ کلمت کالمہل میں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یشوی میں یہاں بھی شین ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الوجوہ میں واو پہ اور جیم پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الشراب میں حرف شین پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے، اور حرف الرا کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ساعت میں یہ مد واجب متصل ہے، تو ہمیں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ آخری میں یہاں تا ساکن ہے، کیونکہ تا بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے، وساءت۔ کلمت مرتفقہ میں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف القاف ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لہذا ہمیں مد الف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، مرتفقہ۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی،
اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.